ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا سوال پیش کیا۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خلش رہتی ہے کہ ہم کس طرح دوسرے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھیں، امام کسی طریقہ سے نماز پڑھ رہا ہے، ہمارا طریقہ ذرا اس سے مختلف ہے، تو یہ ابتدا میں کہیں مخل نہ ہو جائے، پھر یہ نہ ہو جائے کہ ہم تو سچ مقتدی نہیں رہے۔ اسی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، بہت زیادتی کرتے ہیں، حالانکہ پوری امت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے۔ امام ابن الحمام ہی کہتے ہیں کہ متقدمین جو پہلے تھے نا بڑے امام، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ حنفی شافعی کے پیچھے نہ پڑے یا اس کے نام، یہ بعد میں شرارت چلی ہے۔ تو ہر شخص کو دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ رہا یہ سوال کہ امام رفع یدین کرتا ہے مقتدی نہیں کرتا، یا امام نہیں کرتا مقتدی کرتا، تو اس سے ڈاکٹر صاحب ابتدا میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوئی۔ ابتدا کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا حرکات اس کے پیچھے پیچھے کریں، اللہ اکبر کہہ لیں، پھر اللہ اکبر کہیں، رکوع میں جائے، بعد میں رکوع میں جو افعال اور کر رہا ہے نا وہ حرکتیں ہیں نماز کی، ان میں نا گڑبڑ کرے۔ باقی طریقہ جو ہے نا کہ آپ ہاتھ باندھ کر پڑھ رہے ہیں، مالکی حضرات جو پیچھے ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں، کسی نے سینہ پر باندھے ہوئے، کسی نے ناک کے نیچے کوئی رفع یدین کر رہا یا نہیں کر رہا، یہ ساری باتیں میں نے حوالہ بھی دیا۔ قاضی ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں بالکل بلا جھجک جائز ہے، امام جس طرح مناسب سمجھا کرے، آپ جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں، اس لیے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔ یہاں میں ایک واقعہ بیان کرنا بہت ضروری سمجھوں گا، انشاءاللہ وہ سامعین کے لیے بہت مفید ہوگا۔ الدر المختار کا حاشیہ لکھا علامہ طحطاوی نے، حنفی ہیں، تو اس میں لکھتے ہیں کہ ایک دور میں ابو عاصم العامری، یہ حنفی عالم تھے بہت بڑے، اور اسی زمانے میں کشاف تھے شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دونوں جب کسی جگہ اکٹھے ہوتے تو ان میں مذاکرہ ہوتا، علمی بحثیں ہوتی، مگر ایک دن یہ حنفی عالم جا رہے تھے اپنی مسجد کی طرف، نماز مغرب کا وقت ہو گیا، اذان جڑی ہونے لگی، تو یہ عامری صاحب اس شافعی عالم کی مسجد میں داخل ہو گئے، کفال رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد۔ اب انہوں نے کفال نے شافعی نے اپنے مؤذن کو اشارہ ڈاکٹر صاحب کر دیا کہ اذان آج شافعی طریقے سے نہیں کہنی، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے دوست ہیں، جیسے حنفی کہتے ہیں اس طرح کو۔ مسائل کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا تھی جن پر ہم نے اتنا زور دیا کہ یوں لگنے لگا کہ یار ان کا دین ہی ہم سے الگ، یہ دین نہیں، دین کے اندر ہی ہے سب۔ اب انہوں نے کہہ دیا کہ جو اذان میں 4 مرتبہ اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس کو ترجیح کہتے ہیں، دوبارہ کہنا، ریپیٹ کرنا، کہ 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ آہستہ کہو، اشہد ان محمد رسول اللہ آہستہ کہو، پھر پورے زور سے 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ، 2 مرتبہ اشہد ان محمد، دوبارہ دوہراؤ، ترجیح شافعی لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا نہیں، آج بس وہ سادہ اذان جو ہے نا وہ انہوں نے کہی۔ بعد میں نماز کے لیے بھی کفال شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عاصم عامری کو آگے کر دیا، حنفی کو، جو رفع یدین نہیں کرتے تھے، بالکل حنفی سے پکے، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام عامری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن سینے پر ہاتھ باندھے جماعت کراتے ہوئے، رفع یدین کی اور آمین اونچی آواز سے کہی۔ شافعیوں کے انہوں نے حنفی طریقے سے اذان کہلوائی، ان کو امامت کے لیے آگے کیا، انہوں نے اپنا طریقہ چھوڑ کر شافعی طریقے سے نماز پڑھائی، اور اپنے عمل سے پریکٹیکلی لوگوں کو بتایا کہ یہ مسائل جو ان کی ذرہ برابر کوئی حیثیت نہیں، یہ خواہ مخواہ لوگوں نے مسائل بنا رکھے ہیں، یہ کوئی مسئلے نہیں ہے، نماز ہونی چاہیے، رفع یدین کرے یا نہ کرے کوئی بات نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جی مولانا کال آ رہی ہے۔ اچھا بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم ایسی مسجد میں جاتے ہیں کہ وہاں کے امام صاحب 2 رکعت پر سلام کہہ دیتے ہیں، مگر ہمارا مسئلہ کیا کہ ہم نے 3 ہی اکٹھی پڑھنی، تو ہم کیا کریں پھر؟ اس کے ساتھ اگر سلام کہہ دیں تو اپنے مسئلے کی مخالفت ہے، اور اگر نہیں کہتے تو پھر کیا کریں؟ امام نے تو سلام کہہ دیا، اس نے ایک الگ شروع کی۔ تو اس بارے میں نیک لوگ جو گزرے ہیں نا، میں آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا، متعصب اور متشدد لوگ تو رہے ہر گروہ میں، جو کہتے ہیں نماز ہی نہ پڑھو ایسے امام کے پیچھے جو آپ کے طریقہ سے الگ نہ پڑھتا، مگر نہیں، بہت بڑے امام ہیں حنفی حضرات میں سے قاضی ابو بکر الجساس رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر لکھی احکام القرآن، اور مولانا انوشا رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالعلی لکھنوی کہتے ہیں کہ حنفی اور امام میں ان کا جو مرتبہ ہے وہ کس سے چھپا ہوا، چوٹی کے آدمی، انہوں نے بھی لکھا، اور امام ابن حمام نے الہدایہ کی شرح فتح القدیر میں بھی لکھا کہ ہمارے شیخ سراج الدین بھی کہتے تھے کہ اس سے کچھ نہیں حنفی کا بگڑتا،
اگر امام نے سلام کہہ دیا تو اگر وہ نہیں سلام کہنا چاہتا تو بیٹھا رہا، مگر جب وہ اللہ اکبر کہہ کر شروع کرے گا اٹھ کر اس کے ساتھ یہ اللہ اکبر نیا کہے، یہ وہی کہہ کہ میں تیسری رکعت کے لیے اٹھاؤں، مگر نماز اس کی جاری ہے، کوئی خلل نہیں آیا، اس کی اقتدا کرے۔ مگر زیادہ بہتر بات وہ ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ جو یہ سمجھتا کہ تینوں اکٹھے پڑھنے چاہیے، مگر وہ ایسے امام کے پیچھے پڑھتا ہے جو دو پر سلام کہہ دیتا، تو یہ کوئی ہندو یا برشت نہیں ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی سلام کہہ دے۔ یہ مجتہد فی مسائل ایسے مسئلے نہیں کہ قطعی فیصلہ، یہی ہے کہ اجتہادی، اس لیے کوئی غلط نہیں کر رہا ہے امام، اس کے ساتھ بھی سلام کہہ دے ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی اکٹھے نہیں پڑھتا، دو پر سلام کہتا، مگر وہ ایسے امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے جو تینوں اکٹھے پڑھتا، تو اس کو بھی حوصلہ کرنا چاہیے، آج اس کے ساتھ اکٹھے ہی تین پڑھ لے۔ یہ کوئی دین کو خراب کرنے والی باتیں نہیں، ان میں توسع اور فراخ دلی ہونی چاہیے، دونوں طریقوں میں سے جس طریقہ سے بھی امام پڑھاتا ہے پڑھ۔ تو یہ اگر اس نے ایک رکعت ان کے ساتھ پڑھی اور ان کے ساتھ ہی سلام کہہ دے پھر بھی کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے ایک ہی پڑھی ہوگی ٹھیک ہے، اور اگر یہ معلوم کرے کہ ان کی نیت دو کی تین کی تھی تو پھر جب سلام کہہ دیا پھر بھی اٹھ کھڑا ہو، سلام سے کچھ نہیں بگڑا، اٹھ کر رہ باقی دو رکعتیں جو ہیں وہ پوری کر لے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب سے ہو گیا کہ آپ نے 3 رکعتوں پر سلام کہہ دیا، بعد میں لوگوں نے توجہ دلائی، آپ نے باتیں کرنے کے بعد پھر وہ نماز جو باقی تھی پڑھ لی اور سجدہ صاحب کر لیا۔ تو ہر طریقے سے گنجائش موجود ہے، دین میں کوئی تنگی نہیں، دین آسان ہے۔